واجب الاحترام بھائی منتظر مہدی صاحب، مالک ان کے قلم میں، علم میں، عمل میں، زبان میں، لہن میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ بسم اللہ سرکار۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے۔ خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا۔ لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے، میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے، لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ میں غدیر پڑھنے لگا ہوں، اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی، تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا، وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے ایک آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے، جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا،
اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے. میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ آواز ہے ومن ذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے بتا وہ من کون سا ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا, اسے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا, ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے, رحم کر دے, تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے, نام نہیں بتا رہا, مجھے نام ڈھونڈنا ہے. مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے, وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے, قرضے بھی علی نہیں دیتا, میرے مالک نام بتا. فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا. میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے, رسول کا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں, میں تجھے چہرہ دکھاؤں. میں غدیر میں آیا, نبی کا مالک کون تمہارا. من کن تو مولا, یہ ہے وہ من. شفاعت من کرے, قرضے من دے, وجہ اللہ من ہو, گواہیاں من دے. نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے منبر پہ بتایا من کن تو مولا. عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا. ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا, وہ تھا پہلی حجت کا, وہ تھا آدم کی خلافت کا. وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں, یہ ہوا صحابیوں میں. وہاں بھی ایک اٹھا تھا, یہاں پھر ایک اٹھا. اب توجہ میری طرف رکھنا, جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا, اسے نہیں کروں گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا, اس نے کہا اسے نہیں کروں گا. کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. نمازوں کی کمی تھی, کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت, 50 ہزار سال کے سجدے, اور انکار بھی پروردگار کا نہیں, انکار بھی کیا حجت کا. خدا نے کیا کہا؟ رک جا, معافی مانگ لے, تھوڑی دیر سوچ لے, یا قیامت والے دن لے کے آ جانا, پھر میں دیکھوں گا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین, نکل جا میرے دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے, میرے مالک تو غفار الذنوب ہے, تو ستار العیوب ہے, تو گناہوں کو معاف کرتا ہے, تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا, تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت, کل کو بڑے بڑے منکر, کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی, ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے. خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے, جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ. بادشاہ حسین السلام. اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے,
چہروں پہ رونق رکھنا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا، غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا۔ تو صرف پہنچا۔ آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کریں، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کریں۔ میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں۔ مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا، تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ۔ خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ پہنچا علی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بادشاہ حسین سلامت فرما۔ 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی۔ میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں، میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے۔ اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں قرآن سے پڑھنا ہوں غدیر۔ ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں، اب میں نے کوئی قصہ کوئی کہانی کو واقعہ تو پڑھا ہی نہیں، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ۔ ابلیس نے کیا تھا، اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، حجت کا انکار کیا۔ خدا نے کیا کہا، معافی نہیں، خدا نے کہا نکل دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ رات ہوں یہاں، کل دن میں میری فلائٹ ہے، کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا، پھر بھی مطمئن نہ ہو دوبارہ زحمت دینا، پھر آ جائیں گے۔ قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے، توحید کے دروازے پہ کھڑا۔ خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا۔ خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی، کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا ہے۔ اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا، اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا، میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا، میں بندے طواف سے نکالوں گا۔ اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے، اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر، ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر۔ کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا، کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا۔ اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا، مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، بیٹھ کے سننا، نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رسول نے اپنا چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، بیٹھ کے سننا، بیٹھ کے، نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا۔ ملا علی متقی تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، ابھی رسول چپ تھے، یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کر۔ اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم۔ ملا علی متقی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم۔
نے کہا حاذا علیون، حاذا علیون، صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے، دوبارہ بلانا نہ بلانا، رزق ملتا ہے نجف سے، اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے۔ قرآن کہتا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ۔ صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں۔ دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے، ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا، ان کی ضرورت نہیں، ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے میں امیر ہوں میں کیوں بولوں، جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں غریب بھی علی کرتا ہے۔ لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے۔ اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے میں اپنی زبان سے نہیں سلمان محمدی کی زبان سے سناتا ہوں۔ ایک بندے نے آگے جناب سلمان سے پوچھا تھا رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی، تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے۔ سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا بہتر ہے انسان چپ رہے، لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے۔ بات سے ہو رہا ہے وہاں بھی ایک اٹھا لانتی ہو گیا، غدیر میں پھر ایک اٹھا۔ واللہ با حسین میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کے رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑھے ہی نہیں گئے۔ مولا حسین کی عزت کے ساتھ اتنا محدود کر دیا غدیر کو، اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا، غدیر نہ بھولنے دینا، فتق نہ بھولنے دینا۔ رٹا دو دو چیزیں اپنی نسلوں کو، تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ غدیر نہ بھولے، سیدہ کی جاگیر نہ بھولے، غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا، صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو، بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے ابھی تک، غدیر کھولا ہی نہیں گیا۔ 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر، غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول، اب مزمل نہیں، اب مدثر نہیں، اب کملی والا نہیں، اب زلفوں کی قسمیں نہیں، اب چہرے کی قسمیں نہیں، رکھ علماء کے سروں پہ قرآن، یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب۔ علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا، تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک، پہنچا، اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا۔ یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے، پلان اتروائے
اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکری میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. کیا کہنے ہیں؟ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے, رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار, نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مسلح پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں, وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں. ہاں اترے تھے پلان, لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. بلال کا پلان, مقداد کا پلان, حذیفہ کا پلان, عمار کا پلان, پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا. آؤ تمہاری قسمت جگائیں. یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش تخت آتا. آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان, کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی. خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے. خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان, نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے, نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے, اونٹوں کے پلان اتروا لے. میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے, کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا. پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا, کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا. اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا. سج گئے پلان, چلا گیا کائنات کا رسول. کھڑے ہوئے رسول پلان پہ. 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں. 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے. شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے, الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی. 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے, علماء نے غدیر پہ لکھی. رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے. 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے, جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی. 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بگ صحابہ. 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا, 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صحابی کا. میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں, میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنی. ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. شور بڑا ہے. 7 اونٹ تھے ان کے, اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے. اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں. رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے. وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے, 1.25 لاکھ اونٹ, 80,000 بندہ ہے, 80,000 اونٹ,
80,000 ऊंट हो गए गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने, कायनात की हर चीज वहीं पर रुक गई। रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रख दिया। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो। मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। मेराज वाला हाथ, मेराज वाला हाथ। क्या कहने हैं? वल्लाबा हुसैन, आपका हक बनता है कि आपके सामने ये राज पढ़े जाए। मेरे भाई मुनज़र मिंबर पे नौकरी दी है, इनसे मिंबर की कसम दे के पूछे। 3 दिन पढ़ा है मैंने सिडनी में गदीर, एक दिन भी ये राज पढ़े? क्या कहने जी? वो हैरान हो के मुझे देख रहे हैं कि वहां 3 दिन ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। जिन्स हमेशा वहां खोली जाती है जहां खरीदार हो। बादशाह हुसैन इज़्ज़त, 13 या 14 साल हो गए आपको मिंबर पे बादशाह का जिक्र करते हुए। मौला को गवाह बना के बताइएगा, ये जो मालिक अता करते हैं ये यूं सीने में महफूज होती है। जहां इसका कोई अमीन होता है वहां फिर गैब से इशारा होता है कि अब सुना। क्योंकि मेरी, मैं कहूं कि मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं ये मेरी जाती मेहनत है। मैं कौन हूं? मैं जर्रा भी नहीं। मातमी के पांव का जूता झाड़ो, जो मट्टी गिरे वो मट्टी मुझसे अफजल है। मैं जर्रा भी नहीं। ये अता है सैयदा की। आप अमीन हैं, आपका हक बनता है आपको ये अमानत दी जाए। इतने मजमे को नबी ने यूं चुप करवाया। जिसका पांव उठा था उसने रखा नहीं। जिसकी आंख खुली थी उसने झपकी नहीं। जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वो वहीं रुक गए। जहां फरिश्तों के पर थे वहीं रह गए। जिस कली ने खिलना था वो रुक गई। जिस शहर ने फूटना था वो रुक गई। नज़ामे कायनात को रोक के 3.5 घंटे मोहम्मद अली पढ़ता रहा। शहजादिया कौन है? सलाम यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी आलम अरवाहीन में। यौम अलस्त खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया। इंसानों ने नहीं, फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस अशरा हो जाएगा किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया।
نفروں میں سے سب سے پہلے فیروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا. راز ہیں علی کی ولایت کے. اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا, آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہے. عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی, روحوں نے قبول کر لی, انبیاء نے قبول کر لی. قبول وہاں کی تھی, اقرار تھا غدیر میں. یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, ماننے والی کیا بات ہے. 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. رازوں میں سے راز اٹھاؤں, بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں. فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا, وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے. اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے. معصوم فرماتے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا, تھوڑا سا تعامل کیا, خدا نے یوں پر سینے. حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا, حسین کے ہاتھوں پہ علی نے ولی اللہ پر. وہاں نافذ کی تھی, یہاں اقرار تھا, یہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے. یہ عرب کے بدو نبی کی نظر میں تھے, ان کو علی منوانا تھا. 18,000 عالمین, 7 زمینیں نیچے, 7 آسمان اوپر, 18,000 عالمین. اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا, جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں, ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں, ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں, ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں. 18,000 عالم کی کائنات کی کہکشائیں, کہکشاؤں کے سورج کی زمینیں, ان زمینوں میں ایک جگہ, اس جگہ کی کچی مسجد, اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے. تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے, تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے. تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا, تیرے چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا. آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. ابلیس سے لے کے آج تک منکر علی کو چھوڑتا جائے, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو مان جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا. غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں, یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا نا, کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا. رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا. نبوت چھپ رہی تھی, امامت طلوع ہو رہی تھی. والوں کو دکھا کے کہا, پہلے نبی نے اقرار لیا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت پڑھی نبی نے. کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا. جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار, مولا سے مراد حاکم, میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں.
آیت پڑھی میرے نبی نے, النبی اولا, نبی اولا ہے, حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں. سب نے کہا نام بھلا ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے. فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں. سب نے کہا اولا ہے. پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے. بتاؤ اولا ہوں یا رسول اللہ اولا ہے. علی اٹھا کہ من کنت مولا. سارے بولے مل کے حیدری. جس کی جان کا میں حاکم, اس کی جان کا علی حاکم. اب پتا چلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کیوں پوچھتا ہے. علی حاکم ہے, علی کی روحوں پہ حکمرانی ہے. وقت ہوتا مجلسیں ہوتی تو پھر غدیر کا خطبہ پڑھتا, یوں سامنے والوں کو دکھایا من کنت مولا ہو, من کنت مولا ہو, من کنت مولا ہو, من کنت مولا ہو. علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا, من کنت مولا ہو. زمین کی طرف جو کرے گا من کنت مولا ہو. چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئی, ہمارا بھی علی مولا, آج سے ہمارا بھی علی مولا. 3.5 گھنٹے خطبہ. ذہن میں رکھنا وقت رکا ہوا ہے, وقت رکا ہوا ہے. دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ صبح کو سوشل میڈیا پہ لفظ نہیں لکھ سکے گا. دلیل دے کے جاؤں گا. نا 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 نا, میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں, بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں. دلیل تمہارے سروں پہ اتنی وزنی رکھ دوں گا, مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا. وہ سب روک دیا رسول نے منظر بھائی کائنات کے نظام کو. رکا ہوا نظام, سورج رک چکا ہے. سحر جہاں کرن پہنچی نہیں وہیں رک گئی, جہاں جہاں جو تھا وہیں رک گیا. صرف فرش پہ نہیں, عرش پہ. جس نے پیدا ہونا تھا ہو نہیں رہا, جس نے مرنا تھا مر نہیں رہا. رک گیا نظام, نظام رکا ہوا ہے. خطبہ پڑھا چاہ چکا. اب یہ کیا ہوا, زبان سے سب سے کہلوا دیا کہ کہہ دو نا رسول کا خیمہ نصب کرو علی کا. مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا, سر پہ آئی نبیوں کی دستار. یہاں کھڑا ہوا جبریل, ایک شہنشاہ دوسرے بادشاہ کو نظام دے رہا ہے. سلطنت الہیہ کا اگلا وزیر اعظم. یوں ملائکہ رکے, سر پہ آئی نبیوں کی دستار. امیر کا خیمہ نصب ہوا. رسول اعلان کیا, ایک ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ. پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں. مجھے, میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے. مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. چل یار دشمنی میں سنیں گے, حق کی بات تو سنیں گے نا. تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے, علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا, وہ بھی تو سن ہی لیں گے نا. رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچیں گے نا کہ دشمنی تو ہم کرتے رہے, کہہ تو حق ہی گیا ہے نا. نظام رکا ہے. فرمایا ایک ایک آئے, ایک ایک آئے, بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ.
तरीक से पढ़ रहा हूं गदीर, फिजिकली बैयत करवाई गई अली की, वर्बली नहीं, जुबानी इकरार नहीं, ना आओ बैयत करो अली के हाथ पे, क्योंकि रसूल खुतबे में कह चुके थे अली सगीर पे भी वाजिब, कबीर पे भी वाजिब, अली की विलायत हर मर्द व ज़न पे वाजिब। अब वाजिब का इकरार था, अली बैठे हुए, एक एक सहाबी आ रहा है, मैंने अभी आपके सामने तादाद पड़ी थी, कम से कम कितनी पड़ी थी? 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,25,000, 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। 80,000 में अगर सब ने फिजिकली बैत की, एक बंदे का क्राउड में निकल के खेमे में आना वापस जाना कम अज कम दुरानिया 1 मिनट। 80,000 बंदा था, 80,000 मिनट, 1.25 लाख बंदा था, 1.25 लाख मिनट। मर्दों ने की है हाथ पे बैत, औरतों के लिए मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने एक मट्टी का बड़ा सा पानी का प्याला रखा गया था, अमीर उस पे हाथ रख के उठा लेते थे। मोमना कोई मस्तूर आती तो वो उस पानी के प्याले पे हाथ रखती जहां से अली ने उठाया होता, क्योंकि शरीयत का मालिक था, गैर महरम छू नहीं सकते। पानी पे हाथ पे कपड़ा रख के भी कोई आगे हाथ बैत करे ना तो ये युता है रकम ततहीरा है। पानी यूं अमीर हाथ रखते, मस्तूर आती वहां पे हाथ रखती, मर्द भी बैत कर रहे थे, औरत भी बैत कर रही थी। लोग अब इंतजार में थे किसी तरीके से, बारी का इंतजार था ना सबको, कोई बहाना मिले बैत ना करनी पड़े। और मस्तूरात के लिए मैंने बैत का तरीका बताया, यूं, मर्दों के लिए यूं नहीं था। कैसे बैत हुई? ऐसे। ये बैत मासूम नहीं लेते, ये बैत का तरीका मासूम का है ही नहीं। ऐसे बैत सकीफा से शुरू हुई थी, दलील है मेरे पास, दलील है मेरे पास। 8वें शहनशाह को जब मामूर रशीद ने वली अहदी दी तो इमाम से बैत करवाने के लगा तो उसने मौला से कहा मौला बैत करवाएं। इमाम ने यूं हाथ किया, उसने कहा बैत करवाएं। इमाम ने कहा करवा रहा हूं। उसने कहा ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं करते? इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। दलील पढ़ूं, मौलवी की जुबान से नहीं, मौला की जुबान से। मामून के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। उसने कहा हम हाशमियों को जितनी भी इज्जत दे दे, आप हमेशा हमारी तजलील करते हैं, मैं आपकी बैत करवा रहा हूं और आप कहते हैं कि मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता, इसकी कोई नस कुरान में है? इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा जाहिल तूने कुरान नहीं पढ़ा, खुदा कहता यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। यूं हाथ, क्योंकि मासूम की बैत थी। गदीर में हाथ नबी ने ऐसे नहीं बढ़ाया, ऐसे उठाया। दुख लेके जाऊंगा पाकिस्तान तक अगर अगली 17 आपने हजम कर ली। अब पता चला कि अलम पे पंजा क्यों है। अब भी गाजी 12वें की बैत ले रहा है, अब भी गाजी 12वें की बैत ले रहा है। हम अपने घरों पे अलम सजा के जमाने को बताते हैं इस घर को दस्तक ना देना, ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला। बात तो गदीर में रुक गई, बात तो गदीर में रुक गई। मौला की कसम मेरा जी चाहता था कि मैं 4 सतरे गदीर के राज पढ़ूंगा, 1 या 2 मुबाहले के राज पढ़ूंगा। बात तो गदीर पे रुक गई।
यूं आते रहे, बैत होती रही। अब बनते इंतजार में थे कि कोई ना कोई बहाना मिले तो हम यहां से निकले। हम रसूल से गए, अब इंतजार में है। अब सत्र पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं दलील दे के जाऊंगा। अजान क्यों नहीं हो रही? ना 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 ना, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बंदों ने आगे कहा या रसूल अल्लाह बड़ी देर से खड़े हैं, इस इंतजार में हैं कि अजान हो तो हम मुसल्ले बिछा के नमाज शुरू कर दे। अभी तक अजान नहीं हुई। फरमाया जब तक बैयत नहीं हो रही तब तक वक्त नहीं। मट्टी छोड़ना जब तक बैयत नहीं करोगे। या रसूल अल्लाह ये क्या बात हुई, नमाज पढ़ने के बाद भी तो बैयत हो सकती है। फरमाई याद नहीं, उसने सूरज तलू नहीं किया था जब तक बिलाल ने अली और वलीउल्लाह ने बिलाल अली और वलीउल्लाह ना पढ़े। अल्लाह सूरज तलू नहीं करता। बंदों ने कहा हद हो गई, तेरे भाई अली की विलायत इतनी जरूरी हो गई। कल तक कहता था नमाज वाजिब है, अब कह रहा है कि सबसे पहले अली वाजिब है। नबी के चेहरे के तेवर बदले। रसूल ने फरमाया वो खुदा मेरी रिसालत वापस ले रहा था, तुम्हारी नमाज है कैसे? बादशाह हुसैन हुसैन शहजादी कौन है? वो रिसालत वापस है। अगर तूने अली की विलायत का अमल करके ना दिखाया, तूने रिसालत को पहुंचाया ही नहीं। करो अली की बैयत, फिर वो सूरज भी आएगा, फिर गर्दिश लैल और नहार भी होगी, फिर असर भी होगी, फिर मगरब भी होगी, फिर फजर भी होगी। इधर आखिरी बंदे ने अली के हाथ पे अली वलीउल्लाह पढ़ा। रसूल ने उंगली का इशारा किया, निज़ाम कायनात ने चलना शुरू किया। इधर निज़ाम कायनात चला, इधर नबी ने कहा बिछाओ मुसल्ले। इधर अज़ान में आया गया अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इधर अली वलीउल्लाह की पहली अज़ान गदीर के मैदान में गूंजी। नबी मुसल्ले पे थे, नबी के कदमों में जबरील के पर आए, उसके चेहरे पे खुशी थी। फरमाया अब क्यों आया है? फरमाया खुदा कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। व अतममतु, अब हमने बादशाह हुसैन, अब हमने किया है
दीन मुकम्मल, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। रसूल की आवाज़ जबरील उससे कि अब राजी है, आवाज़ आई रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज अल्लाह इस्लाम से राजी है। अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो। अब सर पे कुरान रख के बता अल्लाह कैसे राजी हुआ था। बंदे मक्के में बुत छोड़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे मदीने में नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे रोजे रखते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदों ने पैगंबर के साथ हज किया, अल्लाह राजी ना हुआ। इधर बंदों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा, खुदा ने कहा अब राजी हो गया। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, अली वलीउल्लाह। रज़ी अल्लाह। क्या कहना है? अब मैं गदीर से गुजरने लगा हूं। 7 बंदे चुप हैं, 7 बंदे चुप हैं। मेरी कोशिश है कि मेरी अगली अजान में रकू तक वो आ जाएं, वरना फिर जमात तो हो चुकी, हम तो अपनी इबादत कर चुके। क्या कहने जिए किबला? क्या कहने? राजी हो गया अल्लाह, मुकम्मल हो गया दीन। मर्जी के उलमा से जाके पूछो दीन की तकमील की सनद कहाँ आई थी, वो कहेगा गदीर में। लड़ना नहीं, विलायत अली गाली देने का नाम नहीं है, अली वलीउल्लाह किसी का गिरेबान पकड़ने का नाम नहीं। बड़े प्यार से पूछना ये दीन मुकम्मल कब हुआ था, वो कहेंगे गदीर में। फिर मौलवी साहब के सामने हाथ जोड़ के पूछना कि जिस अली वलीउल्लाह के बगैर अल्लाह नबी का दीन मुकम्मल नहीं करता, हमारी इबादत कबूल कर लेता। हो गया मुकम्मल दीन, हो गई नेमतें तमाम, हो गया अल्लाह राजी। यहां पे छोड़ के मैं जाऊंगा तो मेरे अंदर का जाकर मुतमिन नहीं, मैं खुद मुतमिन नहीं। मेरे अंदर का जाकर इसलिए मुतमिन नहीं कि मैंने फजाइल गदीर सुनाए, मुनकरे गदीर का इंजाम नहीं बताया। फजाइल तो सब मान जाएंगे, गुफ्तगू आज या कल यूट्यूब पे चले जाएगी, हर बंदा कहेगा ठीक है फजाइल पढ़े थे। आओ 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 मैं तुम्हें अली छोड़ने का अंजाम दिखाऊं, ठीक है? बड़ी जल्दी में, बड़ी जल्दी आखिरी कसीदा आए आए अंजाम देखें। हो गई बैयत, वहां भी एक ने इनकार किया। आराम से सुन लीजिएगा, मेरी तवक्को से ज्यादा दाद आप दे चुके। यहां फिर एक ने इनकार। अब यहां जिसने इनकार किया, मैंने पूरी तहकीक की है, हाथ साथी तौर पे नहीं उठा कि जज्बाती हो गया कि बंदा उठ गया, नहीं, मुकम्मल इसके पीछे एक प्लान था। क्या कहने आपके? गदीर से लोग निकले, ये वहां गदीर पे नहीं बोला, ना ना ना, हाँ पूरी तहकीक है, वहां गदीर पे खड़ा नहीं हुआ। बैयत के वक्त भी ये नहीं खड़ा हुआ, कर चुका था बैयत, गया था ये अमीर के हाथ पे बैयत करने के लिए। पलट के जब वापस जा रहे हैं, अब जिनको अली बर्दाश्त नहीं था वो काफले से अलहदा हुए, एक दूसरे से कहने लगे अब क्या होगा, उसने तो वाजिब कर दिया, अब इबादत में अली आ गया, हमें वो मजहबी कबूल नहीं, जिसने हमारे बाप दादा मारे, उसे इबादत में ले आए। और क्या कहने तुम्हारे अली के मुनकरो, तुमने हमें इतना तो बता दिया, जो अली को छोड़ना चाहते हैं उसका कोई ना कोई अली ने मारा होगा। हम अली को ले आए,
ہم نہیں لانا چاہتے. انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا, حارث اس کا نام تھا. سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا. ہاں اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے, میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا؟ کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا, آؤ اس سے آگے چلیں. انہوں نے اس کا انتخاب کیا, اس سے کہا کہ دیکھ سن, ہم سارے تیرے ساتھ ہیں, کام کرنا ہے تو نے ایک, تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو, پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا؟ وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے, اللہ سے کہے آسمان سے پتھر بھیج. سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا, انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا. نہ بات بالکل تاریخی بتانے لگا, ہم ضمانت دیتے ہیں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں, مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے. مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل, اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے. فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم, میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. اور ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں, معیار محبت تبدیل کر دوں, تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں, پھر عذاب بھی بھیج دوں. پھونکنے دے اسے, چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے, مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں, میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا, اس نے نہیں بھیجا, اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں, تو کر علی کی ولایت کا انکار, ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے, جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا, اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا, آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پہ لگا, نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا, اس میں کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ کا منکر, اسے نہیں چھوڑنا, علی کا منکر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن, سألا سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. آج کوئی مولوی جرت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے, تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا تھا, پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام, زندگی باقی, ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا, زمین سے ابھر کے لگا, ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا, نبی نے اٹھا کے مارا, کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات زمین کا حصہ ہے, آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں, کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا، اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا۔ تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا، وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا، اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا رزق اللہ کے ذمے، اس کی سانسیں اللہ کے ذمے، اس کی زندگی اللہ کے ذمے۔ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، یا دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے۔ غدیر کا چوک آیا، علی کا منکر اٹھا، جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارس کے سر پہ مار۔ تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ علی کی ولایت۔ ہو گئی گفتگو تمام، بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ غدیر صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں، غدیر کھل کے نعرے لگانے کا نام نہیں، غدیر ہے تجدید عہد کا نام، روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا، تم مجھے سن کے نہیں جا رہے۔ ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے، جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، وہ اندر بھی جھانکتا ہے، وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے۔ مہمان ہوں، کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ، مہمان ہونے کا رشتہ، حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ، کربلا کا زائر ہونے کا رشتہ، اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کے منت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے، اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت، علی کے لیے جوڑوں میرے لیے فخر، یہ ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ اس اقرار پہ زندہ رہو، اس اقرار پہ زندگی گزارو، زمانے کے سامنے کھل کے جیو۔ سانسوں کا مالک بھی علی ہے، رزق کا بندوبست بھی علی کرے گا۔ زندہ رہو تو علی کی ولایت میں، آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے۔ بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے چھان بریک ہوتا جا رہا ہے۔ قائم کے ظہور کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بادشاہ قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے، مولا فرماتے میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا۔ ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں، آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو، مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر سر دینا پڑے، زبان دینی پڑے، تنہا رہنا پڑے، اکیلے رہنا پڑے، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، لوگ تمہیں بلائیں نہ، دنیا داری کا نام علی نہیں۔
میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو. ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے. نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے، نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے. بات سن لے، نعرے بہت ہو گئے، ایک لمحے کے لیے 2 منٹ صرف میری بات سن لینا، بالکل خاموش ہو کے سن لینا. یہی میرے 1-1.25 گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے. علی نہ چھوڑنا، بڑا خطرناک دور ہے. اتنا مشکل ہے علی ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے جی ہم کیا کریں، ہم پردیس میں رہتے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے، لوگ ہمیں مجلسوں میں نہیں جانے دیتے. اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا. جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا، صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے، 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ. یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں. کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں. آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں. آج شیعہ ہو، آپس کے جھگڑے ختم کرو. بہت دکھا دیا دنیا کو تماشا، روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے. یہاں علی مانو، یہاں علی نہ مانو، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا. کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟ علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے؟ اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو، بہانہ علی کو نہ بناؤ. ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا. بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں. علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو، مسلط نہ کرنا کسی پہ. مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتا چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے، وہ اسے قتل کر دے. ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے. جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے، زیادہ آئے گا گر جائے گا. وہ ظرفوں کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے. میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اسے تسلیم نہ کرے، کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا. ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا. اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ فضائل واپس دے دیں. شک نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی. آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی، لڑائی ہو رہی ہے علی پہ. یہ تھا یہود و نصارہ کا مشترکہ منصوبہ کہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھید کرو. انہوں نے تم سے علی ولی اللہ کو اتنا متنازع بنا دیا ہے، اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علی ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں، صرف علی کے لیے. لہٰذا علی ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو، حصار میں رہو. جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو. علی ولی اللہ نہ چھوڑو. ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا. عزت سادات کرنا. جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا. جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا. مصلی تمہیں علی نے دیا ہے، غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے. نہ علی کا مصلی چھوڑنا، نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا. علی کی ولایت یاد رکھنا، حسین کا سجدہ یاد رکھنا. ان چیزوں پہ استقامت رہو. قائم کا انتظار کرو. پھر تم قائم کے آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آؤ گے، قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آئے. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانگتا ہوں میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک
अपनी मोहब्बत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। हम विलायत अमीर के हिसार में रहें, हम 14 के पहरे में रहें। इस कौम को बद नज़रों से बचाए, इस कौम को हासदों से बचाए, इस कौम को शरीरों से बचाए। मेरे मालिक मेरी मिल्लत को यकजहती अता फरमा दे। मेरे मालिक हम वारस के होते हुए लावारसों की तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं, भेज उसे जो पर्दे में विलायत का वारस है। मेरे मालिक तुझे औलाद रसूल की इज़्ज़त का वास्ता, जिन भाइयों ने, जिन बेटों ने, जिन जिन अहबाब ने इस जिक्र को सजाने के लिए जैसी जैसी कावश किया, मेरे मालिक कबूल फरमाना। मेरे मालिक तू दिलों के हाल जानता है। आज गदीर की खुशी मनाने के लिए आए थे, हमने इकरार किया तेरे हजूर हम अली की विलायत पे रहेंगे, तेरी तौहीद की गवाही देंगे, तेरे नबियों की रिसालत की गवाही देंगे। जो हमें अली ने कहा हम वैसा बनेंगे। मेरे मालिक हम तुझसे सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें क़यामत वाले दिन वहाँ रखना जहाँ अली हों, हमें उनका कुर्ब अता करना। मेरे मालिक हमसे दुनिया ले ले, हम भूखे गुजारा कर लेंगे, हम प्यासे गुजारा कर लेंगे, हम तुझसे कभी औलाद नहीं मांगेंगे, हम तुझसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। मेरे मालिक हमें अली अता कर दे। मेरे मौला हम अली के दिन तुझसे मांग रहे हैं, हमें अली वलीउल्लाह अता फरमा दे। हम अली के बगैर नहीं रह सकते, हमारा भूखे गुजारा हो जाएगा, हमारा प्यासे गुजारा हो जाएगा। मेरे मालिक विलायत अली पे कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। जितने अहबाब बैठे इनके जितने मरहूमीन आपने अपने जहनों में उनके नामों को सोचा हुआ है, जो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे हैं, मेरे मालिक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम उनके लिए दुआ करते आज की रात उन्हें कब्र में मेरे बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा, मेरे मालिक से मुलाकात नसीब फरमा। जो बे औलाद चल के आया है, मेरे मालिक कातिब तकदीर से कह इसी लम्हे उसकी औलाद में मुकद्दर में औलाद लिख दे। मेरे भाई महदी मूसवी को अगले साल गदीर तक मेरा मालिक मौला अली की विलायत का पैरोकार, नेक, कामिल खिलकत, साले फरजंद अता फरमा। शहजादी कौनैन का वास्ता जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमा। जो बच्चे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से हसूल तालीम के लिए इस दियार गैर में आए हैं, मेरे मालिक इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा। जो रोज़गार की खातिर यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, मेरे मालिक 8वें बादशाह के दस्तरखान का सदका उनका दस्तरखान वसी कर दे, उनके मुकद्दर में रिस्क खोल दे, उनकी कारोबार की परेशानियाँ दूर फरमा दे, उनकी जॉब की मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो यहाँ रहने के लिए मेरे मालिक अपने केस डाल चुके हैं, मेरे मालिक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं उन बारगाहों की हिफाजत करना, उन जलूसों की हिफाजत करना, उन अज़ादारों की हिफाजत करना। हम में से अगर किसी की ज़िंदगी के दिन मुहर्रम से पहले ख़त्म हो रहे हैं, तुझे आज के दिन का वास्ता हमारी ज़िंदगी के दिन इतने बढ़ा दे, हम हुसैन के ज़िक्र में शरीक हो सकें। हमें ज़िंदगी से प्यार नहीं, हमें गरीब के मातम से बड़ा प्यार है। हमें मालिक का पुरसा नसीब फरमा, हमें मालिक का गम नसीब फरमा। सारी ज़िंदगी रोते रहें हम सिर्फ हुसैन को, सारी ज़िंदगी हम कलमा पढ़ें अली की विलायत का। बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमा दे, हमें इमाम के लश्कर में शामिल फरमा दे। हमारी आँखों को इस काबिल बना कि हम कायम की ज़ियारत कर सकें, हमारे हाथों को इस काबिल बना कि हम 12वें के सिपाही बन सकें, हम कायम के लश्कर में रहें। मालिक का कुर्ब अता फरमा, मौला की दूरी से बचा, क़यामत की मंज़िलें आसान फरमा, जन्नत में पहलुए इमाम हुसैन का कुर्ब अता फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।